first we come to the most important ayat जो मैंने बताई है जी, chapter 42 आयत नंबर 13, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और ये वही दीन है जो हमने नूह की तरफ भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा और जो इब्राहीम को भेजा और जो मूसा को भेजा और जो ईसा को भेजा, इसी दीन को हमने आप लोगों के लिए पसंद किया, तो इसी दीन को इख्तियार करो और तफरके में ना पड़ो। लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अकीमुद्दीन का। हम कहते हैं कि जी ये लफ्ज़ है कि दीन को इख्तियार करो, इसका मतलब ये नहीं है कि दीन को नाफिज करो। तो अकीमुद्दीन का मतलब ये क्यों नहीं है कि दीन को नाफिज करो हसन भाई? शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहैना इलैका मा वस्सैना बि इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। आयत आपने पढ़ दी और बता भी दिया कि इस आयत को पढ़ के वो क्या तसव्वुर है जो लोगों में पेश किया जाता है। फ़रीज़ा इक़ामत दीन कहा जाता है कि जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब चीज़ें हैं, लेकिन दीन का बुनियादी हदफ और नस्बुलैन वो क्या है? दीन को नाफिज करना। और उसको ताबीर ये अल्फाज में किया जाता है कि फ़रीज़ा इक़ामत दीन। इस आयत से हम क्या मुराद लेते हैं और वो जो तसव्वुर बिलुमूम बयान किया जाता है वो क्यों मुराद नहीं लिया जा सकता, इसके लिए 3 बुनियादी बातें हैं। एक एक करके चलते हैं कदम ब कदम। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह की जो भी बात हम तक पहुँचेगी, हमारी मजबूरी है कि वो ज़ुबान के दायरे में है। जब कोई चीज़ ज़ुबान के दायरे में आती है तो फिर ज़ुबान के मुसल्लमा क़वायद, ज़ुबान के मुसल्लमा मानी, मफ़ाहीम, मतालिब, उनकी रोशनी में आपने तर्जुमा करना है। तर्जुमा आप अपने घर से लाकर नहीं कर सकते। पहली बात क्या मतलब ये इस बात का कि आपने अरबी का एक लफ्ज़ पढ़ा, तो अरबी का लफ्ज़ पढ़ने के बाद उस लफ्ज़ का जो मफ़हूम, उस लफ्ज़ का जो मानी है, लफ्ज़ की मानी पर जो दलालत है, वो आप आगाज़ नहीं करेंगे। वो पूरा का पूरा एक मुतवारिस इल्म है। जिन्होंने अरबी ज़ुबान पढ़ी, समझी, जानी, लिखी, उसके बारे में उसके यानी कि अगर मैं उर्दू ज़बान में कहता हूँ कि अगर आपने ये बात की तो आपके वालिद साहब आपके कान के नीचे 2 लगाएंगे। हाँ, तो अब जिस तरह उसको समझा जाता है उर्दू में, कान के नीचे 2 लगाने का मतलब ये आपको सबक सिखाएंगे, उसी तरह समझा जाएगा, ना कि मैं उसकी कोई और तौजीह करूंगा कि नहीं वो आपके कान के नीचे इस तरह 2 दफ़ा टैप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ुबान क्या है? ज़ुबान सर तसर समा है, सुनी जाती है। जो लोग सुनते हैं उसको बयान करते हैं। सदियों का एक तामुल है, उससे अल्फाज के मानी हमारे सामने आते हैं। ये हम लुगत खोलते हैं और पढ़ते हैं कि फ़लाँ लफ्ज़ का क्या मानी है। ये वो लुगत का जो बंदा है वो इजाद करके नहीं लिख रहा, जो कुछ माशरे में राइज है वो उसको वहाँ पर सब्त कर रहा है। तो पहला नुक्ता जो हम इस आयत के बारे में जानेंगे वो ये है कि ये लफ्ज़ का तर्जुमा क्या है जो लोगों ने किया है, इकामत दीन। इकामत दीन। तो लफ्ज़ का जो सादा तर्जुमा है और बिल्कुल दुरुस्त तर्जुमा है, और उम्मत के पूरे इल्म ने, आप इमामुल लुगा ज़मख़शरी को उठाएं, अल्लामा आलूसी को उठाएं, अहकामुल कुरान को उठाएं, सब के सर्फ, यहाँ तक कि वो लोग कि जो इससे इकामत दीन का मफ़हूम बरामद करते हैं, कुरान में यही ताबीर जो दूसरी जगहों पर आई है वो भी इसका तर्जुमा वही कर रहे हैं कि दीन पर अमल दरामद करो, दीन को अपनी ज़िंदगी में कायम रखो, दीन से हटना नहीं है, दीन तुम्हारा नस्बुलैन रहना चाहिए, दीन पर खड़े रहो, उसकी हिफाजत करो, उसको नज़रअंदाज ना करो। ये इसका सादा तर्जुमा। ये दूसरी जगह भी आया है, ये दूसरी जगह पर भी आया है, ये नमाज के बारे में भी आया है, ये और चीज़ों के बारे में भी आया है। नमाज कायम करो, मसलन नमाज के बारे में आया तो ख़ुद कुरान ने बता दिया कि नमाज कायम करने से इकामत सलात की ताबीर आती है ना, क्या मुराद है? ख़ुद कुरान ने बताया कि नमाज पर मुदावमत, दाइमून, और दूसरी जगह का युहाफिजून, नमाज की हिफाजत करना। तो लफ्ज़ के एतबार से कोई दूसरा माना इसका हो ही नहीं सकता। देखिए लफ्ज़ जो है दुनिया भर में कोई भी फेल होता है, या वो किसी टेंजिबल चीज़ से मुतल्लक होगा, मादी चीज़ से, या वो किसी तसव्वुर से, नज़री चीज़ से मुतल्लक होगा। ये जब लफ्ज़ इकामत का मादी चीज़ से मुतल्लक होता है तो इसका मफ़हूम मुतय्यन है, सीधा करना। हम कहते हैं अकीमुल वज़न बिलकिस, भाई तराजू में सीधा करो, तराजू में ठीक तोलो। ये जब किसी मानवी तसव्वुर से मुतल्लक होता है तो इससे मुराद होती है कायम करना, हिफाजत करना, नाफिज करना भी मुराद हो सकती है, लेकिन इस आयत में वो मुराद नहीं ली जा सकती। क्यों? इसलिए कि इस आयत के अंदर ये बताया गया है कि तुमने दीन को कायम करना है। अगर नाफिज करने की ताबीर होती तो आगे बताया जाता कि किन पे नाफिज करना है। मिसाल के तौर पर अरबी में कहता हूँ अक़िमिल हद्द इलैहि, कि भाई तुम हद को नाफिज करो उन पर, तो यहाँ पर तो जिक्र ही नहीं है। यहाँ पर किस चीज़ का जिक्र है कि भाई वही दीन है जो मूसा को दिया, जो ईसा को दिया, जो आदम को दिया, जो नूह को दिया, वही दीन मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस दीन पर कायम रहो। नाफिज करना है, किन पे नाफिज करना है? ईसा ने किन पे नाफिज किया? मूसा ने किन पे नाफिज किया? नूह ने किन पे नाफिज किया? वो तो अपनी दावत सब्जेक्ट होना जरूरी है इसको निफाज के मायने में लेने के लिए। ये पहली बात। दूसरी बात, आयत में क्या जिक्र हुई? वला ततफर्रकू फीह मा तुफ़िला, यानी इसके साथ जुड़ी हुई बात है।
کہ بھائی دین کو جو بھی آپ نے ترجمہ کر لیا، نافذ کرو، ترجمہ کر لیا، آگے کا تفرقہ مت کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور میں آپ سے کہتا ہوں بھائی گاڑی آہستہ چلاؤ، اور اگر میں یہ کہوں اور اچھے شہری بنو، قانون کی پابندی بنو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ گاڑی آہستہ چلاؤ، سپیڈ لمٹ کا احترام کرو تاکہ اچھے شہری بنو. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گاڑی آہستہ چلاؤ اور جلدی شادی کر لو، تو ان دو باتوں کا کوئی تعلق آپس میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا. تو دیکھیں اس آیت کے اندر بالکل سیدھی سادہ صاف بات بیان ہو رہی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، یہ انہوں نے کوئی آغاز نہیں کیا اس دین کا، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ وہی دین ہے جو آدم کو دیا، جو نوح کو دیا، اور جو کچھ دین کی ہدایت ان کے پاس موجود تھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس پر عمل درآمد کیا. تو تم بھی اس پر عمل کرو. دین پر عمل کرنا، دینی احکامات کو بجا لانا، اس پر قائم رہنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ اس لفظ کا سادہ ترجمہ ہے. یہاں تک کہ میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے اس سے وہ تصور برآمد کیا ہے کہ بھی دین کو نافذ کرنا ہے، ذرا آپ پلٹ کے ان سے پوچھئے کہ یہاں پر اگر یہ حکم دیا گیا ہے دین کو نافذ کرنا، تو دین تو بے شمار احکامات کا نام ہے. مثلا دین مجھے کہتا ہے بھی نکاح کرنا ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا، طلاق دینی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، لین دین کے معاملات کرنے تو یہ طریقہ ہے، اس میں قانون سیاست بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر نافذ کرنے کا مفہوم ہے پورے دین کو، تو میں کیا نکاح کو نافذ کروں گا لوگوں پہ؟ میں نکاح کے گواہ لانے کے لیے چیزوں کو نافذ کروں گا؟ میں طلاق کیسے دوں یہ حکم کو میں نافذ کروں گا؟ یہ بات کہ دین کو نافذ کرنا ہے، یہ بات تو دین کے خود احکامات کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ دین کی کئی حکم جو ہیں وہ نافذ کرنے والے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے کہ حد ہیں جو پنشمنٹس ہیں، لیکن کئی حکم ہیں جو کہ میرے نافذ کرنے والے نہیں ہیں، وہ انڈیویجولی فیصلہ کرے گا کہ اس نے کیسے اختیار کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ کہنا کہ دین بحیثیت مجموعی کوئی ایسی چیز ہے جس کو نافذ کرنے کا حکم یہاں پہ دیا گیا، یہ ٹیکنیکلی اس طرح بھی غلط بات ہے. اس طرح غلط بات اس لیے ہے کہ آپ عملی زندگی میں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آئین کو نافذ کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آئین کو کھولیں گے، اس کی ایک ایک شک پڑھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس شک میں ایک چیز ہے جس کو نافذ کرنا ہے، ایک چیز ہے جس کی اجازت دینی ہے، ایک چیز ہے جس پر میں نے عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے صدر کو مسلمان ہونا چاہیے. تو اب اس چیز کو صدر نے مسلمان ہونے کے اقرار کے بعد عمل کرنا ہے، یہ اس فرد سے متعلق ہے جو صدر بن رہا ہے، اس کا مسلمان ہونا، میں اس کو کیسے نافذ کروں گا؟ یا مثال کے طور پہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کابینہ سے اجازت لیں گے، تو اب یہ وزیر اعظم کے لیے ایک بائنڈنگ چیز ہے، اس میں مجھ سے کیا تعلق ہوگا اگر میں کہوں کہ میں آئین کی پاسداری کرتا ہوں؟ تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ دین میں جو حکم نافذ کرنے والے ہیں سوسائٹی پہ، ان کو نافذ کیا جانے کے اندر آپس میں تفرقے میں نہ بٹو. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نافذ بھی کیا جاتا ہے، تو پھر یہ تو حکم بتائے گا نا، پھر فریضہ اقامت دین کہاں گیا؟ کہ ہر حکم سے آپ وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ حکم نافذ کرنے والا ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. آپ نے تو فرمایا کہ جی فریضہ اقامت دین، دین کو نافذ کرنا ہے. اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ دین میں کچھ حکم تو ہوتے ہیں نا نفاذ کے، تو بھئی اگر کچھ حکم نفاذ کے ہوتے ہیں تو حکم بتائیے. حکم بتائے گا کہ میں نفاذ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں. حکم بتائے گا. اسی لیے یہ جو پوری تعبیر ہے کہ دین کو نافذ کر دو، یہ بالکل بے بنیاد ہے، بالکل غلط ہے، لغت کے اعتبار سے بھی، علم اور عقل کے مسلمات کے اعتبار سے بھی، خود دین کے کانٹینٹ پہ غور کرنے کے اعتبار سے. مثال دیتا ہوں آپ کو. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آپ کہیں اعتصام بحبل اللہ ایک فریضہ ہے. ہاں، کہ اب میں نے خود بھی تھامنا ہے رسی کو اور دوسروں کو بھی تھموانا ہے رسی کو. اب جب آپ یہ کہیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، آپ نے اس کو ایک فریضہ قرار دے دیا. یا مثال کے طور پہ قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ کہا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے داخل ہو جاؤ. آپ نے کہا دین میں داخل ہونا تو ایک فریضہ ہے. تو اب دین میں داخل ہو گئے آپ، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی داخل کرواؤں. اب جب آپ کروائیں گے تو آپ حکم بیان کریں گے نا، آپ وہ بتائیں گے کہ بھی دوسروں سے کن کن چیز پہ عمل درآمد کرنا ہے، تو وہاں پر حکم زیر بحث آئے گا. تو حکم جب زیر بحث آئے گا تو ہر حکم اپنی تعین کرتا ہے. فریضہ اقامت دین کہنے سے دین کے سارے کانٹینٹ اور مشمولات لازم نہیں ہو جاتے، ہر حکم کی طرف آپ کو لوٹ کے جانا پڑتا ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے اس کے اندر. اچھا، آپ آیت کو پڑھیں. آیت کیا بات بیان کر رہی ہے؟ آیت یہ بات بیان کر رہی ہے کہ بھئی دین ایک ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دین، پچھلی دین کے اندر تو تبدیلی تھی،
یعنی پچھلی شرائع کے اندر، شریعت کے اندر بہت سارے ایسے احکامات تھے جو ہماری شریعت میں نہیں ہیں. اگر ایک ہی دین مراد ہے تو یہاں پر تو دین کا لفظ آیا ہے، تو یہ بھی زبان کے بیان کے اسالیب کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے. جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرو تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 73 کا آئین جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں 18 ترمیمیں ہو گئی ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی پاسداری کرو. تو وہ دین جو اللہ نے ان کو دیا تھا اور وہی دین جو اس وقت تمہارے پاس جس بھی صورت میں ہے، جو بھی اس کی شریعت میں تبدیلی ہو چکی تم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ عمل درآمد میں کروں گا. میں حکمران ہوں، میں استاد ہوں، میں باپ ہوں، تو اب میں دیکھوں گا کہ مجھ سے متعلق بھی کچھ احکامات دیے گئے ہیں یا میں ان معاملات میں آزاد ہوں. تو فریضہ اقامت دین، یہ لفظ کے اعتبار سے اقامت کا لفظ مفہوم جب وہ کسی نان ٹینجیبل چیز کے بارے میں اختیار کیا جاتا ہے، وہاں پر اس سے مراد کیا ہوتی ہے. نافذ کرنے کا مفہوم یہاں کیوں مراد نہیں لیا جا سکتا؟ اس لیے کہ زبان اس کی اجازت نہیں دیتی. جملے کے اندر جو دوسری چیز بیان ہوئی ہے کہ تفرقہ نہ کرو، دو باتیں آپس میں بالکل مختلف ہو جاتی ہیں. اور سب سے اہم بات، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نافذ کرو تو کس پہ نافذ کرو؟ وہ تو آیت میں ذکر ہی نہیں ہے. یعنی نافذ کس پہ کرنا ہے؟ فرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نافذ کرو. اب آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ حکم تو حکمرانوں کو دیا جا رہا ہے. تو یہ تخصیص آپ نے کیسے پیدا کیا آیت میں؟ پیچھے تو کہا آدم کو یہ کہا، نوح کو یہ کہا، عیسیٰ کو یہ کہا، موسیٰ کو یہ کہا، محمد کو یہ دین دیا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ آئے تو یہی کرنے کے لیے تھے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیا ان کا اقامت کے لیے. جو کرنے کے لیے آئے تھے اس میں ان کو لوگوں کے ساتھ کی ضرورت نہیں تھی. وہ اللہ ان کے ساتھ وہ کام کرواتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے کہ جو کام ان سے متعلق تھا، ان کی منصبی حیثیت تھی، اس میں نافذ بھی کیا. نافذ کرنا تو بہت چھوٹی بات ہے بھائی. جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو زمین کے پیٹ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. وہ سب کچھ بھی کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر بیان ہوا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین نافذ کر دو، تو دین کے نفاذ کا نعرہ لگانے سے دین کا ہر حکم ثابت نہیں ہو جاتا. اور جب جواب آپ یہ کہتے ہیں کہ بعض احکامات تو نافذ بھی کیے جاتے ہیں، تو پھر فریضہ اقامت دین کی تعبیر اختیار نہ کریں. حکم بتائیں، آیت پڑھیں، لفظ میں بتائیں کہ کون سا حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو نافذ کریں. بالکل صحیح.